الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا تاکہ جانوروں پر اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ذبح کیا جائے۔ عید قربان کی آمد ہے اور لوگ محبت کے ساتھ جانور دیکھ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، اور کچھ لوگ منڈیوں کا رخ کر رہے ہیں، کچھ ہماری طرح اپنے کسی عزیز کے فارم پہ آ گئے ہیں، جیسے ہم لوگ یہاں اپنے ایک عزیز کے بھائی کے فارم پہ آ گئے۔ جب بھی کوئی عبادت کی جاتی ہے ہمارے یہاں تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں طرح طرح کے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں جی۔ تو انہی شکوک و شبہات میں سے آج ہمارے ذہن میں آیا کہ ایک شبہ جو چل رہا ہے ہم اس کا ازالہ کر دیں۔ ہمارے یہاں یہ بہت بات چلائی جاتی ہے کہ جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو کٹے کی اور بھینس کی قربانی کے متعلق یہ بات بہت کی جاتی ہے۔ دلیل کیا دی جاتی ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جی چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا یا حضور نے اس کی قربانی نہیں کی، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں، جس مکان میں، جس علاقے میں رہ رہے تھے وہ علاقہ گرم علاقہ ہے اور اس میں بھینس پائی ہی نہیں جاتی، اس میں یہ جنس نہیں پائی جاتی، اس وجہ سے اس جنس کی قربانی بھی اس علاقے میں نہیں کی جاتی تھی۔ وہاں اونٹ تھے، گائے تھی، اسی کے متعلق قرآن کریم میں جو جانور وہاں پائے جاتے تھے انہی جانوروں کے متعلق قرآن نے احکامات نازل کیے کہ ان میں سے کن کو یہ لوگ حلال کر رہے ہیں، کن کو حرام کر رہے ہیں۔ اگر ایسے جانوروں کا ذکر کیا جاتا جو وہاں پائے ہی نہیں جاتے تو ظاہر ہے ان لوگوں کو سمجھ میں بھی نہیں آنا تھا۔ تو قرآن نے بہت وضاحت کے ساتھ بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا ہے کہ ان کو قربان کیا جائے گا اور ان پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ نے، بڑے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ ائمہ اربع جس بات پر متفق ہو جائیں وہ امت کا اجماعی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ائمہ اربع اس بات پر متفق ہیں کہ بھینس کی قربانی بالکل ویسے ہی جائز ہے جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، تو اس لیے بھینس کی قربانی کرنے میں یا کٹے کی قربانی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ائمہ اربع جو ہے ان کے ساتھ ساتھ علامہ ابن المنذر نے بھی لکھا ہے وَأَجْمَعُوا أَنَّ حُكْمَ الْجَامُوسِ حُكْمُ الْبَقَرَةِ، اجماع ہے اس بات پر کہ بھینس کی قربانی کا حکم یا بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم ہے۔ اور اہل لغت نے تو اس بات پر متفقہ طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ حکم الجاموس حکم البقرہ، جاموس کا حکم بقرہ کا حکم ہے۔ بعض نے کہا جاء الجاموس کالبقرہ، بھینس جو ہے وہ بقرہ کی طرح ہے۔ اسی طرح جب ہم زکوٰۃ کا نصاب دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ کے نصاب میں جو نصاب جس طرح جس ترتیب سے گائے کا ہے وہی بھینس کا بھی ہے، تو اس لیے اس شبہ میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ بس کچھ لوگ جو ہیں وہ کم علمی کی بنیاد پر یا شریعت کے مزاج کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر یہ اعتراض کرتے ہیں، بنیادی طور پہ اس اعتراض کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں یہ کچھ لوگ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں جس چیز کو، جس کام کو آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں وہ کام کم از کم شریعت سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو قربانی تو ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے، تو اس کے اندر اگر آپ اس کی بھینس وغیرہ کی قربانی کر رہے ہیں تو کم از کم اس کو شریعت سے، اللہ کے نبی سے ثابت تو ہونا چاہیے۔ تو بھائی دیکھیں یہ اصول پھر ہر جگہ چلنا چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ بھینس وغیرہ نہیں تھی تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ روپیہ پیسہ بھی تو نہیں تھا، زمانے کے اختلاف کے ساتھ یہ چیزیں آ گئیں۔ اب اس دور میں تھا سونا اور چاندی۔ کیا آج کل کے دور میں صدقہ دیتے ہوئے یہ لوگ جو کہتے ہیں کٹے یا بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی صدقہ اگر دینا ہے یعنی عبادت کے لیے اگر کوئی چیز خرچ کرنی تو صرف سونا چاندی کرنی ہے، چونکہ اللہ کے نبی کے دور میں صرف سونا چاندی یعنی درہم اور دنانیر خرچ ہوتے تھے؟ نہیں کہتے، بلکہ وہ تو بھاگ کے قبول کر لیتے ہیں اگر کوئی آدمی ان کو صدقہ دینے کے لیے جائے کہ جی یہ صدقہ ہے، اور پیسوں کی شکل میں یا کسی بھی اور کرنسی کی شکل میں دیا جائے قبول کر لیتے ہیں۔ وہاں تو نہیں کہتے کہ جی اللہ کے نبی کے دور میں یہ نہیں تھا تو اس کو کم از کم ثواب کی نیت سے استعمال نہیں کرنا۔ تو بھائی یہ صرف شبہات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو حکم کھانے پینے کے معاملے میں بھینس کا گائے کے بالکل برابر ہے کہ جس طرح گائے کا گوشت کھایا جائے گا، اس کا دودھ پیا جائے گا، اسی طرح بھینس کا بھی گوشت کھایا جائے گا، دودھ پیا جائے گا۔ ان لوگوں سے پوچھیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ایسے ہی ہے جی،
اس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے, گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے, جس طرح گائے کا کھایا جا سکتا ہے, تو پھر قربانی کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ بیچاری جنس اللہ کے نبی کے دور میں اس زمانے میں اور اس مکان میں یعنی عرب معاشرے میں موجود نہیں تھی, تو اس کا کیا قصور ہے کہ اس بیچاری کو قربانی کے لیے قبول نہیں کیا جا رہا؟ تو اس لیے آپ بالکل شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو, شرح صدر کے ساتھ قربانی کیجئے. جس چیز کی آپ کو پسند ہے, آپ اونٹ کی کر سکتے ہیں اونٹ کی کیجئے, گائے کی کر سکتے ہیں گائے کی کیجئے, بھینس کٹے کی کر سکتے ہیں اس کی کیجئے, بکرے کی کیجئے, مینڈھے کی کیجئے. اور یہ جانور متعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یعنی اس کا بہیمۃ الانعام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح ارشاد فرمایا. ویسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مینڈھا آیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری قربانیاں, مینڈھے کی قربانی بھی کی, گائے کی بھی کی, اونٹ کی زیادہ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو اس لیے بالکل شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو اور شرح صدر کے ساتھ قربانی کیجیے, وہ جس چیز کی بھی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے چینل درس حدیث پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور دیں.